سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی کے تعلق سے بحث چل رہی تھی، اب یہاں چند صورتیں ہیں۔ مثلا کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے اگر وضو کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ جیسے کیلے کا پانی، کیلے کا درخت آپ کاٹیں گے یا پتا کاٹیں گے تو وہاں سے پانی نکلتا ہے، یا انگور اور انار اور تربوز کا جوس پانی اور گنے کا رس، ان سب چیزوں سے وضو نہیں ہوگا۔ جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح اس پانی کو پہنچانا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر اس پانی سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بھی بچیں، کہ اس پانی کے استعمال میں برس کی بیماری کا اندیشہ ہے، سفید داغ کی بیماری کا اندیشہ ہے۔ تو یہ جو ممانعت ہے بیماری کے اندیشے کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی وضو یا غسل کر لے تو غسل ہو جائے گا، مگر چونکہ اس کے استعمال سے سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، اسی لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا گھڑا ہو، اس میں پانی ہے اور اس میں نجاست کا پڑنا ہم کو معلوم نہیں، پتہ نہیں ہے، جیسا کہ کسی نے اس دن پوچھا تھا کہ رکھا رہتا ہے مسجد میں ڈرم، ہم کو نہیں پتا کسی نے ڈالا ہوگا، وہ مستعمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو معلوم نہیں ہے تو اس سے وضو جائز ہے۔ اب پانی ہے، کافر کی خبر ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک، تو اس کی یہ خبر مانی نہ جائے گی۔ وہ پاک کہے اس کا بھی اعتبار نہیں، ناپاک کہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس میں نجاست نظر نہیں آتی یا نجاست کا پڑنا ہمیں خود معلوم نہیں یا کوئی معتبر شخص مسلمان نہ بتائے تو پاک ہی رہے گا، کہ اس کی پانی کی اصلی حالت ہے پاک ہونا۔ اب کچھ لوگ موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچے پانی بھر کر لا کے دیتے ہیں۔ نابالغ کا بھرا ہوا پانی جبکہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے، پھر بھی اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے علاوہ کسی اور کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ لہذا ہر بڑے شخص کو، معلمین کو سبق لینا چاہیے، استاذوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے تعلق سے، کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں، تو اس چیز سے وہ پرہیز کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بالغ شخص پانی بھرے تو اس کا وہ مالک ہے، اس کا بھرا ہوا پانی
بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا بھی حرام ہے، خرچ کرنا حرام ہے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ یاد آتا ہے، علامہ سید دیدار احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے جید عالم دین تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ بریلی کے مولانا احمد رضا صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے، تو فرماتے تھے کہ بہت ہی پٹھان آدمی ہے، مجاز سخت ہے، بہت تیز ہے مجاز، کیا ملنا۔ مگر ایک مرتبہ اتفاق سے اپنے مریدین کے ہاں آئے تھے، تو قریب میں بریلی شریف تھا، غالباً مراد آباد وغیرہ میں آئے تھے، تو سوچا یہیں آئے ہیں ذرا ملتے چلیں۔ بریلی شریف پہنچے، غالباً جماعت کھڑی تھی، نماز ہو رہی تھی، جلدی میں وضو کرنا تھا۔ ایک بھسی کا بچہ کنویں سے پانی بھر رہا تھا، آپ نے اس سے پانی مانگا، تو بچے نے کہا حضرت میں تو پانی دے دوں گا، مگر میرے پانی سے آپ وضو کریں گے تو یہ کیا جائز ہے؟ علامہ سید دیدار علی رحمۃ اللہ علیہ حیران و ششدر رہ گئے کہ یا اللہ، جس امام کے گلی کے بچے کو اتنا مسئلہ معلوم ہو تو اس امام کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ چلیے خیر، کسی پانی میں نجاست پڑ گئی اور نجاست نے پانی کا مزہ، بو، رنگ بدل دیا، تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لانا ناجائز اور جانور کو پلانا بھی ناجائز۔ ہاں گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے پانیوں کو جانوروں کو پلا دیتے ہیں، نہیں پلانا چاہیے۔ آج یہ چند مسائل یہاں پر ہم نے ذکر کیا، اب انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کنویں کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔